7वें पारे का आगाज है وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید جب وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھیں دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ یہ ان کے دل کی رقت کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دل میں اثر کرنے والے مضامین سن کر رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی درخواست پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دربار میں سورہ مریم و سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں، تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ اور ان کے درباری، جن میں ان کی قوم کے علماء موجود تھے، سب زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے 70 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 40 افراد بھیجے۔ تو وہ افراد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی تو وہ بھی بہت روئے اور ایمان لائے۔ حضرت جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہیں طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ موتا میں آپ شہید ہوئے تو شہادت سے پہلے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بازوؤں کی جگہ پر عطا فرمائے اور شہادت کے بعد یہ ان پروں کی مدد سے اڑتے ہوئے جنت میں گئے۔ تو طیار کے معنی ہوتے ہیں بہت اڑنے والا، اس نسبت سے آپ کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تاثیر ہے کہ جب بندہ سنتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سن کر رونا چاہیے، اور رو نہ سکیں تو رونے جیسی شکل بنائیں، دل میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کے حق پر ہونے کی گواہی دی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرما۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے تو ہم بھی ان کے ساتھ گواہی دیں۔ یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کل بروز قیامت یہ مقام حاصل ہوگا کہ یہ دیگر انبیاء کے لیے گواہی دیں گی، ان کے حق میں یہ امت گواہی دے گی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے 40 یا 70 افراد آئے اور وہ مومن ہو گئے، جب واپس گئے یہودیوں نے ملامت کیا اور کہنے لگے کہ تم ایمان کیوں لے آئے، اپنا مذہب کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ ایمان لانا تو دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے۔ ایسی حالت میں ایمان نہ لانا یہ بہت زیادہ مذمت کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایمان لانے پر ہماری مذمت کر رہے ہو، حالانکہ اگر ہم ایمان نہ لاتے تو ہم بڑے بدنصیب ہوتے کہ حق ہم پر واضح ہو گیا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آ گیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں
کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں جنتیں عطا فرمائیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے، جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور حق کا اقرار کرتے ہیں، یہ ان کا بدلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ سورۃ المائدہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، خاص طور پر ہمیں قرآن پاک خوب پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر خاص کرم و فضل فرمائے۔